بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید سے ہدایت و رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اس کے پڑھنے کا جو سلسلہ جاری تھا، اس میں ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 21 تک پہنچ گئے ہیں۔ آج سورہ یونس کی آیت نمبر 21 کو انشاءاللہ پڑھیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے لیے حجت بنائے اور ہماری دنیا اور آخرت کی سعادت اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ دعا کے اخیر میں اب جو ہے ہم یہ آیت شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ اذا لهم مکر فی آیاتنا قل اللہ اسرع مکرا ان رسلنا یکتبون ما تمکرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، ان پر کوئی مصیبت آنے کے بعد جو مصیبت انہیں پہنچ چکی ہے، جیسے بیماری کی مصیبت پہنچی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری کو ہٹا دیا اور صحت کی نعمت کا مزہ عطا کر دیا، یا مثلا خشک سالی اور قحط سالی کی مصیبت ان پر پڑ گئی، پھر اللہ نے اس مصیبت کو دور کر کے اور بارش اور اسباب معیشت کی فراوانی اور رزق میں فراخی کی نعمت انہیں عطا فرما دی اور قحط کو دور کر دیا۔ یا اسی طرح سے فقر و محتاجی کے شکار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدحالی کو خوشحالی سے تبدیل کر دیا۔ اسی طرح سے کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی ضرر، کوئی بھی نقصان، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی دکھ درد ان کو پہنچی، اور پھر اس دکھ درد کو ہٹا کر کے، اس مصیبت کو ختم کر کے، اس آفت اور بلا کو ٹال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں رحمت عطا کر دی، تو اس کا تقاضا کیا تھا کہ اللہ کے شکر گزار ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرتے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر چلتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ کفار، یہ مشرکین اور یہ ناشکرے کیا کرتے ہیں۔ عموماً انسان کی ایسی صورت میں کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے بتایا اذا لهم مکر فی آیاتنا، تو ہوتا یہ ہے کہ یہ ہماری آیات کے سلسلے میں چال بازیاں کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کا حکم ان کے پاس موجود ہوتا ہے، اللہ کی آیت آئی ہوئی ہوتی ہے، اللہ کی تعلیمات ہوتی ہیں، لیکن اس پر سیدھے سیدھے چلنے کے بجائے اس میں حیلے بازی، اس میں مکر و فریب اور اس میں ناشکری کا رویہ اپنانے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اللہ اسرع مکرا، ان سے کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چال چلنے میں تم سے زیادہ تیز ہے۔ تم چال چل رہے ہو، اللہ تعالیٰ چال چلنے میں تم سے زیادہ تیز ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت بیان کی گئی، صفت مکر۔ کوئی بھی صفت جس میں نقص کا پہلو ہو انفرادی طور پر، لیکن مقابلہ میں اس میں نقص نہیں بلکہ کمال ہوتا ہے، تو اس کو مقابلہ ہی میں استعمال کیا جائے گا
بلا مقابلہ اللہ کے لیے ایسی صفات نہیں بولی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب یہ کہا گیا کہ تم چال چلتے ہو، اللہ کی چال تمہاری چال سے زیادہ تیز ہے، تم تدبیریں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر، مکر عربی میں خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر تم سے زیادہ تیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو اس تمہاری چال کی اور مکر کی تمہیں فوری سزا دے گا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو تمہیں ڈھیل دے گا اپنی حکمت کے مطابق، اور پھر تمہاری گرفت کرے گا اور تمہیں سخت سزا دے گا۔ تو اللہ کی چال سے اپنے آپ کو مأمون اور محفوظ نہ سمجھو، بلکہ مصیبت میں تھے تو مصیبت میں تو عام طور پہ حالت و کیفیت کیا ہوتی ہے، اگلی آیت میں بھی اس کا بیان آئے گا، پیچھے بھی اس کا بیان آ چکا ہے پچھلی آیات میں، کہ جب انسان مصیبت میں پھنستا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ عام طور پر جب گھیرا تنگ ہو جاتا ہے، جب مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو سب کو بھول کر ایک اللہ کو یاد کرتا ہے۔ بہت بد نصیب ہیں وہ لوگ جو مصیبت میں بھی اللہ کو یاد نہ کریں۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے، لیکن جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں، اسباب کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں، اور یا پھر اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو، اس کے بندوں کو، اس کی مخلوقات کو شریک کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی چال تمہاری چال سے زیادہ تیز ہے، اور جو تم چال بازی کرو گے اپنی چال بازی میں تم خود شکار ہوگے، اور تمہارے ہی اوپر پلٹ کے آئے گا، اور اس کی سزا تم پاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، ہمارے رسول، ہمارے قاصد، ہمارے فرشتے اس چیز کو لکھ رہے ہیں جو تم مکر کر رہے ہو، جو تم مکاری کر رہے ہو، جو چال بازی کر رہے ہو، وہ سب ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی کیفیت بتائی کہ کس طرح سے مصیبت کے وقت میں وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور مصیبت ختم ہوتے ہی، نعمت پاتے ہی کیسے ہی وہ ناشکرا بن جاتا ہے۔ اچھے اور خوش قسمت انسان وہ ہیں، اور نیک لوگ وہ ہیں جو کہ نعمت پانے پر نعمت کی قدر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ اللہ نے فرمایا هو الذي يسيركم في البر والبحر، وہی اللہ ہے جو تمہیں چلاتا ہے خشکی میں اور تری میں، جو تمہیں چلاتا ہے خشکی اور تری میں، خشکی کو اور تری کو اس لائق بنا دیا، اور تمہیں اس لائق بنا دیا کہ تم اس پر چل سکو۔ تو وہ تمہیں چلاتا ہے، چلنے کی توفیق دیتا ہے، چلنے کی قوت دیتا ہے، ایسی سوجھ بوجھ سے نوازتا ہے جس سوجھ بوجھ کی بنیاد پر تم خشکی اور تری میں چلنے والی سواریاں بناؤ، اور پھر ان سواریوں کو اپنے لیے استعمال کرو۔ تو اگر تم خشکی پہ کسی سواری سے چلتے ہو یا سمندر میں کسی سواری سے چلتے ہو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہیں چلا رہا ہے، اسی کی توفیق ہے اور اسی کی دی ہوئی طاقت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اللہ نے فرمایا وہی اللہ ہے جو تمہیں چلاتا ہے خشکی میں اور تری میں، زمین پر اور دریاؤں میں، حتی اذا کنتم فی الفلک، اور اس وقت جب تم کشتی میں ہوتے ہو، پانی کی کشتی میں ہوتے ہو، پانی کے جہاز میں ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبہ، اور موافق ہوا کے ساتھ، عمدہ ہوا کے ساتھ وہ کشتیاں چلنے لگتی ہیں، وفرحوا بہا، اور کشتی کے سوار اس پر خوش ہو جاتے ہیں، مگن ہو جاتے ہیں،
تو پہلے بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں اور ان پر پردے لگا دیے جاتے تھے. جب موافق ہوا چلتی تھی، جس سمت کو جانا ہوتا تھا اسی کے اعتبار سے ہوا چلتی تھی، تو کشتیاں اس ہوا کی بنیاد پر چلتی رہتی تھیں اور آگے بڑھتی رہتی تھیں. تو جب ہوا اپنے موافق ہوتی تھی اور کشتی اس رخ پر تیزی کے ساتھ چلنے لگتی تھی تو کشتی کے سوار خوش ہوتے تھے، مگن ہوتے تھے. اور اگر ایسی صورتحال ہو گئی کہ خوش ہونے کے بعد اور کشتی چلنے کے بعد سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے کہ اچانک جاءتھا ریح عاصف، اچانک تیز و تند ہوا چل پڑے، آندھی آ جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ہر جانب سے اونچی اونچی موجیں اٹھنے لگے. جو عمدہ اور موافق ہوا تھی وہ ختم ہو گئی اور اس کے بعد میں آندھیاں چلنے لگی اور اونچی اونچی موجیں ہر جانب سے آنے لگی. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور انہیں اس بات کا گمان ہو گیا کہ انہیں تو گھیر لیا گیا ہے، برے گر گئے ہیں، چاروں طرف سے موجیں آ رہی ہیں، تیز بری ہوا، کب کشتی پلٹ جائے، کب تباہ ہو جائے، کب ختم ہو جائیں، یہ خوف ان کے دل میں بس گیا. ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا، ایک منظر بتایا کہ یہ منظر ہے، کشتی دریا میں جا رہی ہے، ہوائیں موافق ہیں، خوش ہیں کہ منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں. صورتحال بالکل ٹھیک ٹھاک ہے کہ اچانک یہ صورتحال تبدیل ہوتی ہے، منظر بدلتا ہے، آندھی چلنے لگتی ہے اور چاروں طرف سے موجیں اٹھ اٹھ کے آنے لگتی ہیں اور پورا یقین ہو جاتا ہے کہ بری طرح گر چکے ہیں، اب نجات کی کوئی صورت نہیں ہے. یہ کشتی جس پر ہم سوار ہیں یہ ہمیں نجات نہیں دے سکتی، یہ دریا جس میں ہم جا رہے ہیں دریا ہی کے اندر ڈوب جائیں گے، اب دریا پار نہیں کر سکتے. جب ایسی صورت ہو جاتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر وہ اللہ کو پکارتا ہے. یہ کشتی کے سوار اللہ کو پکارتے ہیں اور اپنی ساری اطاعت کو، اپنے سارے دین کو، اپنی ساری عبادت کو، اپنی ساری دعاؤں کو اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. زمین و آسمان کے اس اکیلے پیدا کرنے والے رب کو یاد کرتے ہیں، پروردگار کو یاد کرتے ہیں، اسے پکارتے ہیں کہ یا اللہ اب ہم ہر طرف سے گر چکے ہیں، اب صرف تو ہی بچا سکتا ہے، تو ہی نجات دے سکتا ہے. لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور وہاں اللہ سے وعدہ بھی کرتے ہیں. جیسے کہ بہت سارے لوگ منتیں ماننے لگتے ہیں ایسی صورت میں کہ اگر ہم اس مصیبت سے بچ گئے تو یہ کریں گے، تو یہ کریں گے. تو ایسے ہی وہاں جب مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو وعدہ کرتے ہیں اللہ سے بالکل دل کی سچائی کے ساتھ کہ اے اللہ اگر تم نے اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دی جس میں ہم چاروں طرف سے گر گئے ہیں، اگر تو نے اس سے بچا لیا، اس سے چھٹکارا دے دیا تو ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے. وہاں پر ایک اللہ کو پکارتے ہیں اور اس سے شکر گزار ہونے کا وعدہ کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی یہ مصیبت ختم ہوتی ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نجات عطا فرما دیتا ہے تو وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں، ناحق ظلم و زیادتی کرنے لگتے ہیں، اپنے حدود سے تجاوز کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، پھر اللہ نے ساری انسانیت کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر اللہ نے نجات دے رکھی ہے، اگر اللہ نے چھٹکارا دے رکھا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ تم اس میں جو ظلم و زیادتی کرو گے، جو سرکشی کرو گے، اس سرکشی کے ساتھ تم باقی رہو گے. نہیں، یہ سرکشی تمہارے خلاف جانے والی ہے. انما بغیکم علی انفسکم، جو کچھ تم سرکشی کر رہے ہو، جو تم زیادتی کر رہے ہو، جو کچھ تم ظلم کر رہے ہو، یہ تمہارے اپنے خلاف جانے والا ہے. متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کا ساز و سامان ہے. چند دن کے مزے کر لو، آخر تو موت آنی ہے،
آخر تو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. ثم الینا مرجعکم، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں تمہارے عمل کا بھرپور بدلہ دیں گے، تمہیں خبر دیں گے، تمہیں اطلاع دیں گے تو تم کیا کرتے رہے تھے. سارا ریکارڈ تیار ہے اور سب کچھ اللہ کے سامنے پیشی پر تمہیں بتایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایسی صورت ہوتی ہے تو جب انسان چاروں طرف سے گھر جاتا ہے تو ایک اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب اس سے نجات پا جاتا ہے تو سارے وعدے بھول جاتا ہے، ساری دعائیں بھول جاتا ہے، جیسے کہ اس کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا. جو کچھ اس نے وعدہ کیا تھا وہ سب بھول جاتا ہے، اللہ کے ساتھ پھر شرک کرنے لگتا ہے، اللہ کے حکموں سے پھر روگردانی اور انحراف کرنے لگتا ہے، اور اپنی پرانی روش پر پھر چلنے لگتا ہے اور صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہوتا. تو ان آیات میں اللہ نے تحذیر کی ہے، تنبیہ کی ہے، آگاہ کیا ہے کہ ان تنبیہات سے ہوشیار ہو جائیں. یہاں سوچنے کی بات اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے اس پہ قائم رہتے ہیں، اللہ جنہیں توفیق دے. جیسے اکرمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، اکرمہ بن ابی جہل، کہ وہ مکہ سے بھاگ کے باہر جا رہے تھے کہ مکہ چھوڑ دیں گے، بحر احمر سے نکل جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے. جب وہ کشتی پہ بیٹھ کے جانے لگے تو کشتی موجوں میں پھنس گئی. ملاح نے کہا کہ اس وقت صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے، آسمان والا ہی بچا سکتا ہے، سارے لوگ اس سے دعائیں کرو. اب وہ لات و عزا، وہ لات و منات جن سے تم خشکی میں مانگا کرتے ہو، اس کو ان سے مانگو گے تو تمہیں بچا نہیں سکتے، وہ بیڑا پار نہیں لگا سکتے. اکرمہ نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی بات کی دعوت دیتے ہیں، اور جب سمندر کے اندر صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے، صرف آسمان والا ہی بچا سکتا ہے، تو خشکی میں نکلنے کے بعد دوسرے کہاں سے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ بلاؤں کو ٹالنے لگیں، وہ حاجت روائی کرنے لگیں، وہ مشکل کشائی کرنے لگیں. یہ کیسے ہوتا ہے خشکی سے نکل؟ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح سالم اس طوفان سے بچا لیا تو میں واپس جا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤں گا. چنانچہ اکرمہ بن ابی جہل نجات پا گئے. اللہ نے اس کشتی کو طوفان سے بچا لیا، تھپیڑوں سے بچا لیا، باہر نکل کے آئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پہنچ کر کے مشرف بہ اسلام ہو گئے، اسلام قبول کر لیا اور اچھے مسلمان ہوئے. آج دکھ کی بات یہ ہے کہ کتنے لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ کفار مکہ سے بھی گئے گزرے ہیں. کفار مکہ تو جب مصیبت میں پھنس جاتے تھے تو وہ اللہ کو یاد کرتے تھے، لیکن یہ لوگ جب مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا نعرہ لگاتے ہیں. اللہ سے دریا پار کرنے کے لیے، بیڑا پار کرنے کے لیے نہیں کہتے، بلکہ کوئی دم مدار بیڑا پار کہتا ہے، اور کوئی یا غوث المدد پکارتا ہے، اور کوئی کسی کو اور کوئی کسی کو پکارتا ہے. اللہ کی پہچان اور خالق کی پہچان ہی نہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. یہ سب کچھ کیا دھرا کس کا ہے؟ یہ سب بدترین تصوف کی وجہ سے ہے، یہ صوفیہ کی وجہ سے ہے. صوفیہ نے ہمارا پورے دین کو بگاڑ کر کے رکھ دیا. صوفیہ نے تصوف کے نام پر، اور اس کے بعد تصوف میں فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ اور کیا کیا اپنی طرف سے اصطلاحات بنائیں، اور پھر کہانیاں گڑھی، جھوٹی حدیثیں گڑھی، اور اس کے بعد میں لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا. بڑی مشہور کہانی گڑھتے اور سناتے ہیں جنید بغدادی کے تعلق سے، کہ جنید بغدادی اور ان کا ایک مرید دونوں کو دریا پار کرنا تھا. جنید بغدادی دریا پہ چلنے لگے اور وہ یا اللہ کہتے جا رہے تھے اور دریا پر چلتے جا رہے تھے جیسے خشک زمین پہ جا رہے ہیں.
اور اپنے مرید سے کہا تم یا جنید یا جنید کہتے آؤ اور تم بھی دریا پار کر لو گے۔ جب وہ مرید قریب میں پہنچا تو سنا کہ یہ تو یا اللہ کہہ رہے ہیں اور مجھے یا جنید کہنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ چنانچہ راوی جس نے اس قصے کو گڑھا ہے، جو قصہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، وہ اس طرح لکھتے ہیں، وہ اس طرح کہتے ہیں کہ شیطان نے مرید کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ وہ یا اللہ پکارے۔ اعوذ باللہ، اللہ کو پکارنا شیطانی وسوسہ، اعوذ باللہ۔ تصوف نے پورا دین کس طرح سے ملیا میٹ کر دیا، دین کا کس طرح سے قرآنی تعلیمات کو بالکل الٹ کر دیا، توحید کو کیسے شرک سے بدل دیا اور شرک کو ہی توحید قرار دے دیا۔ متصوفہ نے، صوفیوں نے پورا دین قبر پرستی میں لے جا کر کے شرک میں ڈبا دیا، توحید کو ہی ختم کر دیا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ مرید نے کہنا شروع کیا یا اللہ اور غوطہ کھایا، ڈبکی لگایا۔ اس کے بعد میں پھر جب یا جنید بولنے لگا تو دوبارہ وہ پھر چلنے لگا۔ یہ بالکل جھوٹی کہانی ہے، اور اگر سچ ہو تو مطلب شیطان اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے جا رہا تھا، کیونکہ شرک کروا رہا تھا اور وہ اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کے لیے یہ بندے تیار کر رہا تھا۔ اس نے تو وعدہ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں ان کو توحید پہ چلنے نہیں دوں گا اور ان کو جنت میں جانے نہیں دوں گا۔ تو جب یہ جہنم میں جانے کے لیے شیطان کے ساتھ تیار ہے تو شیطان تھوڑی سی خدمت کر دیتا ہے۔ تو اگر یہی بات تھی، اگر یہ سچ ہے تو شیطان اپنے کندھے پہ بٹھا کے لے جا رہا تھا، اور اگر یہ جھوٹ ہے تو جھوٹ کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ کہانی گڑھتے ہیں، اس طرح اپنے مریدوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ مرید کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے پیر کا نام لے کر کے وہ پکارے۔ مرید ابھی اللہ تک نہیں پہنچا، اسے فنا فی الشیخ ہونا چاہیے، اسے اپنے پیر کے نام لے کر کے پکارنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں فارسی کے اشعار دلیل بناتے ہیں، صوفیہ کے اشعار کہتے ہیں مولانا رومی نے ایسا فرمایا، اور ارے مولانا رومی یہ اللہ کے رسول تھے، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ سب وہ نہیں سکھاتے ہیں، صوفیہ سکھاتے ہیں مولانا رومی نے فرمایا۔ فارسی میں کیا فرمایا مولانا رومی نے؟ فارسی کا شعر پڑھتے ہیں، پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دید پیر دید کبریا، بر کی پیرو ذات اورا یک ندید، نئے مریدو نئے مریدو نئے مرید۔ فارسی شعر ہے، مطلب اس کا اس طرح بنتا ہے، پیر کامل، جو آدمی پیر کامل ہو، ذل الہ، وہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ، کامل پیر یہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے۔ کون سی قرآن کی آیت میں ہے، کون سی حدیث میں؟ پورا دین تصوف تو منمانی ہے، قرآن و حدیث اور صحابہ کا تو طریقہ ہی نہیں ہے، اور نجات قرآن پاک میں، قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنانے میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنانے میں ہے۔ منمانی خواہشات کے پیچھے چلنے میں نجات ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں پیر کامل صورت ذل الہ، کہ جو پیر کامل ہوتا ہے وہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے، اللہ کے سائے کی صورت ہوتا ہے، یعنی دید پیر دید کبریا، یعنی پیر کو دیکھنا اللہ کو دیکھنے کے برابر ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا دین کا تماشا کر لیا، پیر کو دیکھو تو اللہ نظر آتا ہے پیر میں۔ ان لوگوں نے تصوف کے نام پر، پیری مریدی کے نام پر اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ بنانے کے بجائے اپنا بندہ اور اپنا غلام بنانے کی تحریک شروع کر دی ہے۔ تو یہ تصوف اور پیری مریدی یہ لوگوں کو شرک کے دلدل میں دھسانا اور ان کو اپنا غلام بنانا ہے، جبکہ اسلام نے ہر طرح کی غلامی سے نکال کر کے ایک اللہ کی غلامی میں دے کر کے بندوں کی غلامی سے آزاد کر دیا ہے۔ کتنی بڑی نعمت توحید کی نعمت ہے، لیکن جب بندہ شرک میں پڑتا ہے تو در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں، بر کی پیرو ذات اورا یک ندید، وہ شخص جو پیر کو اور ذات او یعنی اللہ کی ذات کو اور پیر کو ایک نہ سمجھے، نئے مریدو نئے مریدو نئے مرید، وہ مرید نہیں ہو سکتا، وہ مرید نہیں ہو سکتا، وہ مرید نہیں ہو سکتا۔ مرید وہی ہے جو اپنے پیر کو اور اللہ کو ایک سمجھتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشرک، اعوذ باللہ من ھذا الشرک،
سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ اس شرک سے پاک ہے، اللہ اس شرک سے بری ہے، دین اسلام اس شرک سے بری ہے۔ کیا شرک کی تعلیمات؟ کہتے ہیں اپنے پیر کو اللہ کے برابر سمجھو، جب ذکر کرو تو پیر کا تصور کرو، پیر کے چہرے کا تصور کرو۔ اعوذ باللہ، کیا دین کا تماشا بنا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح دین اور صحیح توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے نام پر، اسلام کے نام پر جو شرک پھیلا ہوا ہے، جو قبر پرستی پھیلی ہوئی ہے، جو بزرگوں کو اللہ کے برابر کر دیا گیا ہے، جو غوث اور قطب اور ابدال اور جو تصوف کی یہ تاریک راہیں ہیں، جو تصوف کے یہ جہالتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان صوفیانہ جہالتوں سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو آگاہ فرمائے اور ان کو روشنی میں، دین کی صحیح اور توحید کی صحیح روشنی میں لائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔